کیا کوئی ایسی بھی دلہن ہوگی؟ کیا کسی کی ایسی بھی شادی ہوتی ہوگی جسے نہ مہندی لگی نہ کوئی خوشی، جسے نہ اپنے سسرال کی خبر نہ شوہر کا پتہ، نہ کوئی خواب سے جائے؟ دل ہر طرح کے جذبات سے آری بنجر زمین کی مانند ہو گیا تھا۔ بھلا یوں بھی ہونا تھا؟ ارجنٹ کی گئی یہ سج دھج آج اس کے خوبصورت جسم کی زینت بنے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر پر اوڑا دوپٹہ کھینچ کر پھینک دیا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں مرچے سے بھرنے لگی۔ تبھی کوئی بہت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایک پل کو اس حسین مومی مجسمے کو دیکھ وہ دنگ ہی رہ گیا، پھر اپنی گھمبیر آواز میں بولا، یہ رونا دھونا، یہ سوگ، یہ ماتم اس کمرے کی چار دیواری کے اندر تک ہی محدود رکھنا۔ ہم اس قصبے کے سردار ہیں، یہاں کے بہت سے گاؤں اور دور دراز کے علاقوں میں ہماری بہت عزت ہے۔ آپ کی وجہ سے ہماری اس عزت پر آج بھی آئی تو ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی تمام ضروریات اور خواہشات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ملے گی۔ میری اور میرے خاندان والوں کی طرف سے۔ عقب سے آتی بھاری مردانہ آواز پر وہ گھر برا کر پلٹی۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ملی اور بہت اچھے سے ملی۔ جو کینیڈا جیسے آزاد ممالک کا حصہ تھی، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ اور امیر تھا، بچپن سے بولڈ ماحول میں رہ کر جوان ہونے والی آج اس انجان شخص کے سامنے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ہزاروں مردوں کے بیچ بہت کانفیڈنٹ سے بات کرنے والی ارہا ہولے ہولے سے کانپ رہی تھی۔ کئی حسین خوبصورت مرد دیکھے، لیکن کبھی دھڑکنوں پہ یوں بے ہنگم نہ ہوئی، زبان خشک نہ ہوئی، دل یوں ڈوبا نہیں۔ پھر ایسی کیفیت کا خود پر چھانا وہ سمجھ نہ پائی۔ بڑا ہی افسوس ہوا مجھے آپ کے لیے، جنت کی حوروں جیسی آپ، جس کے لیے موت کو بھی گلے لگانا پڑے تو لگا لے۔ کہاں آ کر پھنس گئی؟ جب آپ کی مرضی تھی ہی نہیں تو انکار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نکاح نامے پر سائن کیے؟ نکاح جن حالات میں ہوا، جو سچویشن بنی تھی وہ میں سنبھال لیتا۔ آپ کے ساتھ تو کوئی زبردستی نہیں کی تھی، یا بندوق سر پر رکھ کر تو قبول ہے نہیں کروایا تھا۔ پھر آپ یہ رونا دھونا کیوں؟ ارہا بنا پلکوں کو چھپکے یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ کاش کہ آپ کی یہ شادی مجھ سے زبردستی کی آڑ میں نہ ہوتی، تو آپ سے آج کی اس خوبصورت رات کو بورنگ قسم کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ خود کو آپ کا شوہر ہونے پر دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرتا۔ آپ کے حسن پر قصیدے پڑھ رہا ہوتا، آپ سے اتنے فاصلے پر ہونے کے بجائے آپ کے پہلو میں اپنا دل لیے بیٹھا ہوتا، آپ کی بے پناہ خوبصورتی کو اپنے ہر عمل سے خراج تسکین پیش کرتا۔ لیکن یہ اب ممکن نہیں رہا، کیونکہ زبردستی کے اس رشتے میں خود کو آپ پر مسلط کر کے آپ کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتا وہ ارہا کو عرش سے فرش پر پھینک چکا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جو بھاگی ہے اپنی ذمہ داری سے وہ کوئی غیر تو نہیں تھی، تمہاری تعزیزات بہن ہی تھی۔ تم بھی یقیناً اسی کی جیسی ہوگی، مطلب پرست، خود غرض، دھوکے باز۔ نکاح تو ہو گیا لیکن تم ابھی بھی میری پابند ہی نہیں ہوئی، تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہاں، جانا چاہتی ہو یا طلاق کی خواہش مند ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں باخوشی تمہاری خواہش کا احترام کروں گا۔ لیکن اگر تم منہ چھپا کر بھاگی تو پھر شازم اسفندیار خان کے قہر کو دیکھو گی۔ چاہو تو اپنے والد محترم کو میرا پیغام دے دینا، میں مارکیٹ میں بکنے والا کھلونا نہیں جسے خرید کر اس سے کھیل کے اپنا دل بہلا کر چھوڑ دیا جائے۔ میں سردار شازم اسفندیار خان ہوں، یہاں پر میری حاکمیت چلتی ہے، اور اس پل تم میری بیوی، میری ملکیت ہو کر میرے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ زبردستی لفظ، اس سے مجھے نفرت ہے۔ تمہاری یہ بے پناہ خوبصورتی، یہ حسن کسی کام کا نہیں، اس لیے بوجھ اتار کے خود کو پرسکون کر لو۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہیں پتھر بنی رہا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اتنی بے غیرتی، اتنا بڑا تھپڑ، وہ بھی شادی کی رات! کیا یہ غم کم تھا کہ وہ کسی اور کے گناہ کا بھگتان بھرتی، اپنا سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی، جس کے لیے وہ اسے اپنے لفظوں سے بے مول کر گیا تھا؟ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اللہ نے صورت کی اچھی دے دی تو خدا بن بیٹھے ہیں، دل اتنا ہی کالا ہے۔ اگر جانا ہی ہوتا تو نکاح ہی کیوں کرتی؟ ارہا مبشر سے قبول ہے کروانا اتنا آسان نہیں تھا محترم شوہر۔ سارے حساب برابر نہ کیے تو میرا بھی نام ارہا شازم نہیں،
اسے یہ خود سے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوا کہ وہ پہلی ہی نظر میں اس مغرور انسان پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، جو ہنگامی صورت میں اس کا شوہر بنا دیا گیا تھا، جس نے اس کے لیے آگے نہ موت چھوڑی تھی نہ پیچھے زندگی۔ وہ دھب سے صوفے پر گرتی بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہوئے اس نکاح پر ماتم کہ نہ تھی، وہیں اب وہ اس سنگ دل مرد پر پہلی نظر سے دل ہارنے پر خود کو کوس رہی تھی۔ ارہا بیٹا کہاں ہو، جلدی آؤ۔ مبشر شاہ گھر میں آتے اپنے دونوں بیٹیوں کو آواز دینے لگے۔ آئی پاپا۔ ارہا ہنستی مسکراتی سی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، جہاں اس کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے پاپا، آپ آج جلدی آ گئے؟ ویسے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ مبشر شاہ بیٹی کی باتوں پر ہنس دیے۔ پاکستان سے لالا کا فون آیا تھا، نور بانو کا نکاح دعوت دے دی ہے۔ مبشر چہرے پر چمک لیے بولے، جب بات اپنے خون اپنی مٹی کی آتی ہے تو وہ ایسے ہی خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ او واو پاپا، مجھے پاکستان دیکھنے کا بہت کریز ہے، میں تو ضرور چلوں گی۔ اس بار ارہا ایکسائٹڈ سے بولی۔ کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے دونوں باپ بیٹی میں؟ ارے بیگم یہاں آئی ہے، لالا کی بیٹی کی شادی ہے، پاکستان سے آج ہی فون آیا ہے، ہم سب کو بلوایا ہے۔ ارہا تو چل رہی ہے، آپ بھی تیاری کر لیں۔ مبشر بیگم کو تفصیل سے بتانے لگے۔ یو مین ہمیں پاکستان گاؤں جانا پڑے گا؟ او گاڈ پلیز مبشر، میں نے 1000 بار آپ سے کہا ہے میں وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی پلیز، اور ویسے بھی بہت سی میٹنگز ہیں میری۔ اس مہینے ارہا بھی نہیں جا سکتی، اس کے پیپرز ابھی ہوئے ہیں، اس کی تھکن بھی نہیں اتری ابھی تو، اور آپ ہیں کہ اسے لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ سائرہ ماتھے پر بر ڈالے بولی، وہ میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہے بیگم، میں کبھی نہیں کہتا آپ کو اپنے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے، لیکن اس بار اگر ارہا پاکستان جانا چاہتی ہے تو آپ اسے نہیں روک سکتی۔ مبشر بھی اب ناراض لہجے میں بولے، مما میں اس بار پاپا کے ساتھ پاکستان ضرور جاؤں گی، مجھے نہیں روک سکتی آپ کو نہیں جانا آل رائٹ، لیکن میں بابا کے ساتھ ضرور جاؤں گی، ارازت دل لہجے میں کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ آخر کر وہی ہوا جو سائرہ بیگم چاہتی تھی، انہیں پاکستان نہیں جانا تھا تو وہ نہیں گئی۔ مبشر نے بھی ہار مان لی، لیکن وہ ارہا کو اپنے ساتھ پاکستان لانے پر قائل کر چکے تھے اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا تھا اور اب وہ پہلی بار اپنے بابا کے ساتھ اپنے ملک ان لوگوں کے بیچ جا رہی تھی۔ پاکستان ایئرپورٹ پر اترتے ہی سامنے انہیں اپنے بہت پرانے ملازم کھڑے نظر آئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ اس کے بابا بہت خوش تھے، ان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، اس لیے وہ سارے راستے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہیں، لیکن ارہا کے لیے یہ بہت انوکھا اور دلچسپ تھا۔ وہ اپنے دائیں بائیں گزرتے پہاڑوں، کھیتوں، درختوں، آبشاروں اور نہروں کو بہت پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بالآخر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا اور گاڑی اونچی نیچی ڈھلانوں سے ہوتی حویلی کے اندر آتی رک گئی۔ دروازے پر ہی سے بہت سے لوگ نظر آئے، جن میں اس کے تایا تائی، پھپھو، ان کے بچے، ملازم اور خواتین شامل تھی، جنہوں نے بڑے پرتپاک اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ صرف اس کے پاپا کو ہی نہیں بلکہ اسے بھی بہت پیار دیا، جس پر وہ بہت خوش اور ایکسائٹڈ سی نظر آئی۔ اچھے سے فریش ہونے اور کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کی غرض سے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ نئی جگہ تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن کروٹ بدلتے بدلتے آخر اسے نیند آ ہی گئی۔ اچھے سے نیند پوری کرنے کے بعد جب وہ اٹھی تو شام ہو چکی تھی۔ نیچے آئی تو کشمکش میں گھری وہ کھڑی، اجنبی ماحول، نئے لوگ۔ ارے بیٹا آ جاؤ، جب اس کی تائی نے اسے وہیں کھڑے ہوتا دیکھ پکارا۔ اس کی تائی اور کچھ خواتین مہندی کی تھال سجا رہی تھی، وہ سب آپس میں علاقائی زبان میں بات کر رہے تھے۔ سر پر اوڑے دوپٹے میں اسے دیکھ شرمانے لگی۔ ارہا نے اس وقت ڈھیلی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، لمبے بادامی رنگت کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کا موڈ آف ہو گیا کیونکہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر اپنی ہی زبان آتی تھی اور وہ ان کے بیچ جانا نہیں چاہتی تھی۔ تائی، نور بانو کہاں ہیں؟ اس نے خالص اردو میں کہا۔ یہ اس کے بابا ہی کی محنت تھی جو وہ کینیڈا جیسے ملک میں رہ کر بھی اتنی صاف اردو بول سکتی تھی۔ بیٹا وہ اوپر کی پورشن میں مایو بیٹھی ہے، آج اس کی مہندی ہے، سب مہمان جمع ہوں گے، تم ملازمہ کے ساتھ اوپر چلی جاؤ۔ اسے جواب دینے کے ساتھ وہ ایک ملازمہ کو اسے اوپر لے جانے کا بولی۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اس کے پاپا نے بتایا کہ یہاں کی عورتیں بڑی بڑی چادروں کے بنا کمرے سے باہر نہیں جاتی، لیکن اس کے پاس سر سے ایک دوپٹہ تک نہیں تھا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ملازم اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نور کا پورا چہرہ ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، جس میں صرف اس کی 2 آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔
نور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی۔ تب ارہا کو ہوش آیا، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے یہاں رسم ہے مایوں کی دلہن کسی کا چہرہ نہیں کے دکھاتی، اس سے رونق نہیں آتی۔ نور نے اس رواج کے بارے میں بتایا۔ او گوڈ، تمہارا دم نہیں گھٹ رہا؟ ارہا عجیب سے منہ بنا کر بولی۔ یہ بزرگوں کی پرانی رسم ہے، لیکن تمہارے سامنے یہ ہٹا دیتی ہوں۔ نور چہرے پر سے کپڑا ہٹاتی بولی، جب اس کی روئی روئی سرخ آنکھیں ارہا کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ کیا بات ہے، تم رخصتی سے پہلے اتنا روئی ہو، جب جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ ارہا شرارت سے بولی۔ وہ اکثر فون پر بات کیا کرتی تھی، ان کے بیچ اتنی گہری دوستی نہ سہی لیکن اجنبیت بھی نہیں تھی۔ تبھی نور اچانک اس کی سینے سے لگتی رونے لگی۔ کیا ہوا نور؟ ارہا پریشان ہو گئی۔ وعدہ کرو یہ بات کسی سے نہیں کرو گی، اسے سامنے ہاتھ پھیلائے بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن ہوا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ تھامے بولی۔ بات یہ ہے کہ میں شادی سے خوش نہیں۔ نور کی بات پہ وہ چونکی، تبھی وہ پوری بات بتانا شروع کی۔ میں اور ساجد ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، وہ ہمارے ہی گاؤں کا ہے، غریب ضرور ہے لیکن محبت بہت کرتا ہے۔ بابا کا سرداروں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا جو پورا نہ ہو سکا، اور اس کے بدلے جرگہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ میری شادی سردار سے کی جائے گی۔ اب اس سب میں میری اور ساجد کی کیا غلطی؟ ہمارا کیا قصور؟ یہ سردار بہت انا پرست، جابر اور مغرور ہوتے ہیں۔ سنا ہی یہ سردار شہر میں رہ کر، بہت کچھ پڑھ لکھ کر، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ یہاں کا بہت بڑا سردار رئیس زادہ ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن میرا دل راضی نہیں، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ بابا سب جانتے ہیں لیکن وہ جرگہ کے فیصلے کے آگے مجبور ہیں۔ بہتی آنکھوں سے اس نے ارہا کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ چپ ہی رہ گئی۔ اب تک اس نے پہاڑی علاقوں کے رسم و رواج کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں پاپا سے بات کروں گی، اس نے تسلی دی۔ نہیں نہیں ارہا، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جرگہ کا فیصلہ ہر صورت ماننا ہی پڑے گا۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ ہاں، اگر یہ شادی کسی طرح رک جائے، بنا کسی کو کچھ کہے، کیا تم یہ کر سکتی ہو؟ میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑے التجا لہجے میں بولی۔ ہاں، میں ضرور کوشش کروں گی کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ یہ تو واقعی غلط ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ ایسا کینیڈا میں نہیں ہوتا، وہاں کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچانک ڈھولک کی آتی تیز آوازوں پر ارہا حیران ہوئی۔ مہندی آ گئی، اس نے بتایا۔ تبھی اس کی تائی دروازہ کھول کر آئی۔ ارہا بیٹا، مہندی آ گئی ہے، آپ یہ کپڑے پہن لو اور تیار ہو جاؤ۔ نور بہن کی مدد کرو بیٹا۔ وہ کپڑے ارہا کے ہاتھ میں پکڑاتی نور سے بولی اور چلی گئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی تائی کو پکڑتی اور ان سے ظلم کے بابت سوال پوچھتی۔ اسے اس رسم و رواج پر اب غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ نور نے اسے خاموش رہنے کا کہا تو وہ چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ بہت ہی خوبصورت گھیردار فراق جس پر شیشوں کا کام ہوا تھا، ہلکے سے لپ گلو لگاتے وہ حسین لگنے لگی۔ اس کی ویسی ہی اتنی خوبصورت اور چمکدار اسکن کہ میک اپ کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اوپر سے اس کے خوبصورت لمبے بال جو نیچے سے کٹنگ ہوتے پھولے اور مڑے ہوئے تھے، وہ اس دنیا کی جیسے لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کی گرے رنگ کی آنکھیں اور لمبی مڑی پلکیں کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ کینیڈا جیسے ممالک جہاں خوبصورتی بہت عام تھی، وہاں پر بھی اس کے حسن کے چرچے تھے۔ کوئی اس جیسا نہ تھا، پھر تو یہ پاکستان تھا۔ اس کے تیار ہو کر نیچے آنے پر ہر کوئی اس سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تائی اس کا سب سے تعارف کروانے لگی۔ ڈھولک کی تھاپ، شہنائی کی گونج، منچلی لڑکیوں کا تھرکنا، یہ سب انوکھا تھا ارہا کے لیے۔ اس کے گھر والوں نے بھی کئی نوٹ اس پہ وار کر پھینکے۔ کچھ پل کے لیے وہ نور کی باتیں بھول کر اس منظر میں کھو سی گئی۔ اسے بھی ڈھول پر ناچنے کے لیے گھسیٹا گیا، لیکن وہ مسکرا کر معذرت کرتی تالیاں بجانے لگی۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی، نور کو لا کر بٹھایا گیا اور پھر سب ایک ایک کر کے اسے اوبڈن لگانے لگے۔ ارہا یہ سب بہت عجیب نظروں سے لیکن مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب صبح 4 بجے تک چلا۔ اللہ اللہ کر کے مہندی کا اختتام ہوا اور وہ تھک کر جاتی اپنے کمرے میں سو گئی۔ دن کے 12 بجے تھے جب اس کی تائی نے اسے جگایا۔ وہ مشکل آنکھوں کو کھول کر غصے سے انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا اٹھ جاؤ، بارات آنے والی ہے۔ جب اس کی تائی بمشکل بولی، اس سے حیرت ہوئی۔ رات گئے تک فنکشن چلا، اب اتنی صبح بارات؟ دراصل بارات کچھ دور گاؤں سے آئے گی، اسی لیے اصل وجوہات کا معلوم ہوتے ہی وہ بد دلی سے اٹھی اور تیار ہونے چل دی۔ بارات بس آنے ہی والی تھی جب وہ نیچے تیار ہو کر آنے لگی۔
اس کا سویا ہوا ذہن بار بار نور کی طرف جاتا اسے اداس کرنے لگا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کی تائی اور کچھ عورتیں نور کے بند دروازے کو پیٹ رہی تھیں۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہونی اور خطرے کی گھنٹی اسے ارد گرد بجنے لگی۔ اس کا وہم صحیح نکلا۔ ہائے ہائے، لڑکی منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ یہ آوازیں تھیں یا طوفان ارہا جسے سن رہی تھی، اور پھر ایک قیامت تھی، قسمت کا قہر جو اس پر نازل کرنے کا پیغام کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ لایا۔ کل ہی کی تو بات تھی جب وہ یہاں اس زمین پر مہمان کی صورت میں آئی تھی، لیکن اب یہیں کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسے عجیب واقعات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں کہ دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اس کا باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سوالی بن کر بیٹھا تھا۔ ان کی التجائی آنکھوں میں آنسو جھکا، پر وہ چاہ کر بھی کچھ کہہ نہ پائی۔ کسے کہتی باپ کے سوا یہاں تھا کون جو خود فریاد بنے بیٹھے تھے؟ وہ کیسے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ اس کی ماں کا فون آیا جو فون پر چلائے جا رہی تھی، اسے روک رہی تھی۔ ان کی اکلوتی لاڈلی نازوں سے پلی کیسے کسی اجاڑ گنوار ماحول کا حصہ بن سکتی تھی؟ وہ تو چمکتا ہیرا تھی جسے کسی شہزادے کے تاج میں لگنا تھا۔ وہ ایسے کسی اور کے گناہ کی سزا کا بھگتان کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن وہ چپ تھی۔ اس نے اپنے بابا کو سب کے سامنے روتا دیکھا، اور پھر سب آنن فانن ہوا۔ ہر رستہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے وہ اپنے باپ کے پاس آئی۔ میں جانتا ہوں اس پل تم اپنی ماں کی طرف مجھ سے ناراض ہو میری جان، لیکن یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ زندگی کی ڈور نصیب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا بہت اچانک اور غیر متوقع ہے، مگر میری شہزادی، میں اتنا خود غرض اور برا بھی نہیں کہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو جلتی آگ میں کودنے کو کہوں۔ میں شازم اسفندیار خان سے ملا ہوں۔ وہ بہت بڑا سردار ہونے کے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت کا مالک ہے، باقی ہزار مردوں سے مختلف، پڑھا لکھا سلجھا ہوا، ہزاروں خوبیوں کا مالک ہے، بالکل تمہارے جوڑ کا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی مرد کی تلاش تھی، شاید نصیب میں تم دونوں کا ملنا یوں ہی لکھا تھا۔ بس میری جان، میری تم سے آخری التجا ہے، میرا مان، میری عزت برقرار رکھنا۔ وقت لگے گا، لیکن تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے بابا نے کتنا صحیح فیصلہ کیا تمہارے لیے۔ شاید ایسا نصیب، ایسا بہترین انتخاب میں کینیڈا میں سالوں رہ کر بھی تمہارے لیے نہیں ڈھونڈ سکتا جو شازم کی صورت تمہیں ملا ہے۔ نیا ماحول، نئی جگہ، نئے لوگ، تھوڑا مشکل ہوگا ایڈجسٹ کرنا، لیکن مجھے امید ہے کہ تم کر لو گی، بلکہ اچھی بہو بن کے سب کے دلوں پہ راج بھی کرو گی، ہے نا میری جان؟ میری دعا ہے تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں ملیں، میرے فیصلے پر تمہیں ناز ہو، اور تم شازم کے ساتھ ایک آئیڈیل لائف گزارو۔ الوداع کا وقت ہوا میری بچی، جاؤ خوش رہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے بہت سے دعائیں اور نصیحتیں کرتے چلے گئے۔ اب کیا بچا تھا کچھ کہنے اور سننے کو؟ اتنا سب دیکھ کر اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہ ٹپک سکا، اور وہ چہرے پر گھونگھٹ لیے وہاں سے چلی گئی، ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے۔ نہ جانے کتنا سفر لمبا تھا، لیکن جب وہ حویلی پہنچے تو رات کی تاریخی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ پوری حویلی مہمانوں اور روشنیوں سے سجاوٹ سے گھری تھی۔ ڈھول پر روایتی گانے گاتے ان کا استقبال کیا گیا، لیکن وہ ان سب چیزوں احساسوں سے لا تعلق بنی۔ حویلی کی بڑے سے ہال سے ہوتی کمرے در کمروں سے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچا دی گئی۔ سر پر اوڑی چادر اس کی گھٹن میں اضافہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کن کن رسموں سے گزارتے اور کس کس سے اس کا تعارف ہوا۔ اس حویلی کی وہ معزز خاتون تھی شاید جو اسے آگے بڑھ بڑھ کر سب سے ملوا رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب اسے دیکھ کر اس کی شان اور اس کی خوبصورتی پر قصیدے پڑھ رہے تھے۔ منہ دکھائی کی رسم ہوئی اور اللہ اللہ کر کے اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دلہن بنی تھی، مگر دل میں نہ کوئی جذبے تھے نہ امنگ۔ اس نے کب کسی کی سنگت کے خواب دیکھے تھے جسے اس کا ہمراہی بنا دیا گیا؟ کمرے میں آتے اس نے گھونگھٹ اتار کے پھینک دیا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ کمرے کی مہنگی اور شاندار چیزوں کی سجاوٹ، رکھ رکھاؤ، کمرے کے مکی کی بہترین شخصیت اور ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ خاص کر شیلف میں رکھی بہترین کتابیں اسے حیران کر گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر کھڑی ہوتی وہ ایک ایک چیز اتار کر پھینکنے لگی۔ تبھی وہ اچانک اندر آیا۔ بلا شبہ وہ ایک پل کو اسے دیکھتا فریز ہوا۔ ایسا لگا تھا جیسے چاند زمین پر اترتا اس کی کمرے میں آ گیا ہو۔ گورا رنگ، لمبے آبشار سے بال، نازک سا سراپا۔ جب اس کے ماتم کرنے پر وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے اپنی طرف متوجہ کر گیا تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ سیاہ شلوار قمیض پر براؤن شال اوڑے، 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑے شانوں والی جسامت، مغرون نین نقش، ہلکی ہلکی سی بیئرڈ، خوبصورت ہال اور خاص آنکھیں اس کی بہت ہی خوبصورت تھی۔
اسے ایک نظر میں اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ رونا دھونا ایک طرف، وہ بس اسے دیکھے گئی، جب وہ کچھ باتیں کرتا اسے ایسے اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ پڑھا لکھا سلجھا اور شریف انسان، اس کے پاپا کے الفاظ اس کی بے بسی کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کا شدت سے دل کیا کاش وہ یہاں آئی ہی نہ ہوتی۔ دل میں اسے خوب کوستی وہ آگے بڑھی، اپنے کپڑوں میں سے ایک آرام دہ ڈریس نکالتے وہیں کاؤچ پر لیٹ گئی۔ فجر کی اذانوں کے قریب شازم کی آنکھ کھلی تو بے اختیار اس کی نظر سامنے صوفے پر لیٹی اس حور پر پڑی جو جنت سے اترتی غلطی سے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اس وقت بند تھی، تبھی وہ آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتا، گہرائی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ چھوٹی سی شرٹ، ڈھیلا ٹراؤزر، کھلے بال، چمکتی گوری رنگت۔ شازم ایک گہری سانس لیتا آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک مضبوط کردار اور اعصاب کا مالک تھا، نہیں تو جتنی وہ خوبصورت تھی کوئی اور مرد ہوتا کب کا سب بھول کر اپنا حق لے چکا ہوتا۔ نماز پڑھنے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد جب وہ 2 گھنٹے بعد اپنے کمرے میں آیا تو اسے صوفے پر جاگتا اور خراب موڈ سے بیٹھا دیکھ آنکھیں گول گھماتا بولا، آپ ان کپڑوں میں کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ آپ کا کینیڈا نہیں، میرا گاؤں ہے، جہاں شرم و حیا کو مد نظر رکھتے کپڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی اور کپڑے پہن لے اس سے پہلے کوئی اندر آئے۔ میں کسی کی پسند سے کپڑے پہننا تک پسند نہیں کرتی، پھر تو یہ کپڑے کسی کے نام پر لیے گئے ہیں، میرے پاس میرے ہی کپڑے ہیں۔ ایک نظر خفگی کے لیے اسے دیکھتی بولی۔ دل اندر کہیں اس شخص کو دیکھ دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شازم کو اس کی بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی لگی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا جب ان کی براہ راست بات ہو رہی تھی۔ خیر یہ مت بھولیں کہ آج آپ جس انسان کے حقوق کو محفوظ کیے بیٹھی ہیں وہ بھی کل کو کسی اور کا ہی تھا۔ اگر وہ بھاگی نہ ہوتی تو آپ کی جگہ آج وہ یہاں بیٹھی ہوتی۔ اس کی حالت اور ضد اور مذاق اڑاتا وہ مسکرا دیا۔ ارہا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے تو کافی پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ انسانوں اور چیزوں میں جسے آپ کو فرق نہیں کرنا آتا، چیزیں ہزاروں اور مختلف رنگوں میں استعمال کے لیے مل ہی جاتی ہے پیسوں سے، لیکن انسان صرف ایک ہی ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی، اس لیے عین وقت پر بھاگ گئی اور مجھے دیکھے 7 سمندر پار مجھے میری قسمت یہاں کھینچ لائی، کیونکہ آپ میرے نصیب میں لکھے تھے جسے کوئی نہیں چھین سکا۔ پھر آپ کیسے خود کو کسی اور کا کہہ رہے ہیں؟ خود کو کسی اور کا کہنے پر ارہا کو یہ بات دل پر لگی تھی۔ شازم کی آنکھیں پھیل گئی، پھر کچھ سوچتے اس نے ارجنٹ میں اس کے لیے فی الوقت ایک عدد جوڑے کا انتظام کیا۔ جوڑا اتنا کوئی خاص نہ تھا، لیکن ارہا تھی ہی ایسی عام سی چیز پہ بھی اس پر خاص لگنے لگتی۔ مشکل سے سر پر دوپٹہ سنبھالتی وہ سب سے مسکرا کر ملی تھی، لیکن نظریں بار بار بھٹکتی اس دشمن جہاں پر تھی جو سنجیدہ چہرہ لیے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ مکمل مردانہ وضاحت کا ثبوت، مضبوط شخصیت اور خوبصورت چہرہ، ایسا پہلی بار کوئی زندگی میں آتا بری طرح اس کے حواسوں پر چھایا تھا۔ اگلے دن ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز شازم نے اس کی پسند سے آن لائن گھر بیٹھے منگوائی تھی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ اس کے پاپا اور باقی سب بھی اس کے ملتے اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جسے نور بدقسمتی سے ٹھکرا گئی تھی۔ اس کی بابا نے بتایا کہ اس کی موم اس کے بابا ارہا سے سخت ناراض ہے۔ اپنے شوہر سے ناراض ہونے کا جواز تو سمجھ آتا ہے، لیکن ارہا سے ناراضگی اس کی خاموشی کی وجہ سے تھی، جس پر اس نے بلا کسی چو چرا کے نکاح کی حامی بھری تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ اپنے سسرال کے بارے میں تھوڑا بہت جان گئی تھی۔ ویسے بھی سسرال میں ہی تھا کون؟ ایک بوڑھی دادی، شازم کی چھوٹی بہن گلفشا جسے ارہا ہی البتہ 1 سال چھوٹی تھی، اور کچھ نوکر وغیرہ جن سے وہ گھل مل گئی تھی۔ وہ سب سادہ دل، مخلص اور محبت کرنے والے لوگ تھے جو ارہا کی سوچ سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے، ہر وقت اس کا خیال رکھتے۔ ولیمے کی رات کے بعد سے اس کا سامنا پھر شازم سے نہ ہوا۔ شاید وہ شہر چلا گیا تھا کسی ضروری کام سے، اور ساتھ ارہا کا دل بھی لے جاتے اداسیاں اسے دے گیا تھا۔ بیٹا کہ تمہاری شازم سے بات ہوئی؟ نئی نویلی اتنی پیاری دلہن کو چھوڑ کر شہر جا بیٹھا۔ وہ جو خیالوں میں گم بیٹھی تھی، خانم کی آواز سنتی چونکی۔ خانم بھرجائی کے پاس لالا کا نمبر نہیں ہے، میں انہیں اپنے موبائل سے نمبر دیتی ہوں۔ گلفشا جلدی سے بولتی مسکرا کر اسے اپنا موبائل پکڑا گئی۔ انا بیچ میں آ رہی تھی، لیکن دل تھا کہ آواز سننے کو ہمک رہا تھا۔ چاروں نہ چار اس کے موبائل سے نمبر لیتی۔ وہ اپنے موبائل میں ہرجائی کے نمبر سے سیو کر گئی، اور پھر خانم کی اصرار پر اسے کال کرنی ہی پڑی۔ جی میں ارہا بات کر رہی ہوں، آپ گھر کب آئیں گے؟ یہ میں نہیں، خانم پوچھ رہی ہے۔ سلام کے بعد اس نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا، ساتھ یہ بھی کہ کوئی خوش فہمی نہ رہے اس کے کمزور ظاہر ہونے کی۔
شاذم پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا، خانم سے کہتی کہ خود فکر ظاہر کر لیں، بلا وجہ آپ کی نازک طبیعت پر اتنا بوجھ کیوں ڈالا؟ اس کی طنز سے بھری بات پر الہا کا چہرہ پل میں لال ہوا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے شاذم، کب آئے گا؟ وہ جو ساکت بیٹھی تھی خانم کی آواز پر ہوش میں آئی۔ ان سے کہو میں جلدی آ جاؤں گا، کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ میری فکر مت کریں اور آئندہ مجھے کال کر کے اپنے نازک ہاتھوں پر ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں۔ سامنے سے شاید اس نے سن لیا تھا، کبھی سنجیدگی سے جواب دیتا خود ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ خانم اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں جلدی آئیں گے، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ چلو اچھا ہے، اب دیکھنا کیسے اپنی خوبصورت سی نئی نویلی دلہن کی آواز سن کر بھاگا چلا آئے گا۔ خانم مسکراتی ہوئی بولی اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ارہا مسکرا بھی نہ سکی۔ گلفشا اس کا احساس سے آری چہرہ دیکھتی پاس آئی۔ آپ کو پتہ ہے بٹ جائی، جو ہمیں نور کے بارے میں لالا نے فون پر بتایا، کیونکہ خانم کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ دور کا سفر نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ہم بارات میں شامل نہ ہو سکے۔ تبھی ہمیں آپ کے اور لالا کی جلد بازی کی اس نکاح پر بہت دکھ ہوا، بہت سی فکریں اور اندیشے ستانے لگے کہ کہیں جلد بازی میں لالا نے غلط فیصلہ، غلط انتخاب تو نہیں کر دیا، کیونکہ آپ اس ملک کی نہیں بلکہ ایک الگ ملک کی تربیت یافتہ اور آزاد خیال لڑکی تھی جو پہلی بار یہاں آئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس ماحول میں رہتی، ہم سب کو سمجھ پائیں گی یا نہیں، لیکن ان چند دنوں میں ہم سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ آپ بہت اچھی نکلی، سچ کہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ نور کے اس اقدام سے ہمیں اتنی خوبصورت اور رشک کرنے والی بھرجائی ملی۔ میرے شہزادے جیسے خوبصورت دل کے مالک لالا کو آپ جیسی نازک اندام حسین بیوی ہی ڈیزرو کرتی تھی۔ گل کی باتیں رہا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ پریشان مت ہو، لالا کا دل بہت خوبصورت ہے، وہ کبھی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کی پہلی ہی رات تمہارے لالا مجھے اچھے سے باور کروا گئے ہیں کہ میں کیا ہوں ان کے لیے۔ ظلم میرے ساتھ ہوا، شوہر سے پہلے ہی نظر میں محبت کر بیٹھی، اوپر سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ میں چاہوں تو آزادی لے لوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی پوچھے آزادی ہی لینی ہوتی تو نکاح کیوں کرتی؟ اس نے کلس کر دل میں سوچا۔ اگلے دن کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی ہلکی سی روشنی اس کی آنکھ کھلی جب اس نے مندلی آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ حیران ہوتی جلدی سے اٹھی، شاید وہ رات میں آ چکا تھا اور اسے مزے سے اس کے بیڈ پر برجمان دیکھ سخت تھکن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھتی اس کے قریب آئی، یوں محسوس ہوا جیسے چاند نے بادلوں کے پیچھے سے اپنی جھلک دکھائی ہو۔ ٹی شرٹ سے جھلکتے کسرتی بازو، گندمی رنگ کی گھنی پلکیں، ماتھے پر بکھرے گھنے بال، اس کے نقش بہت حسین تھے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت مردوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے، لیکن چھونے کے لیے قرب کی نہیں جرأت کی ضرورت ہوتی، جو اس میں بالکل نہیں تھی۔ اس ہٹے کٹے وجود کو بری طرح کاؤچ پر سوتا دیکھ اسے بہت برا لگا۔ شاید وہ ابھی ابھی ایکسرسائز کر کے آیا تھا۔ جوتوں پر لگی ہلکی سی مٹی اس بات کی گواہ تھی۔ کیا تھا اگر اتنے بڑے بیڈ پر ایک طرف سو جاتا تو میں کون سا کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ غصے سے کہتی وہ اسے جگانے لگی تاکہ وہ ٹھیک سے بیڈ پر سو سکے۔ شاذم اٹھے، اس کا ہاتھ ابھی اس کے کندھے سے ہلکا ٹچ ہوا ہی تھا جب شاذم گہری نیند سے جاگتا بے خیالی میں اس کی کلائی دبوچے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کی مضبوط پناہوں میں تھی۔ کیا چاہتی ہو، کیوں خود کو آگ میں جھلسانے کو تلی ہوئی ہو؟ اس کا حلق خشک ہوا، پھاٹی آنکھوں سے وہ شاذم کی جاذب نقوش دیکھنے لگی اور اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی ناک رہا کی ناک سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ کیا وہ میں آپ کو جگانے آئی تھی، وہ ہکلائی۔ کیوں کانپ کیوں رہی ہو؟ کیا ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے جواب پر شاذم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا تو پھر جائیں اور میرے لیے یہی ناشتہ لے کر آئیں۔ اس کی حالت پر رحم کھاتا وہ بولا۔ کچھ دیر تک وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تو شاذم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پھر پیچھے پلٹ کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں شاذم اب بھی اس کے نازک وجود کی گرد مضبوط ہاتھ باندھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی نازک کلائی گرفت میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتا سیدھا ہوا یا جلدی سے کھڑی ہوتی تیزی سے باہر نکل گئی، لیکن اپنی مسحور کن خوشبو اس کی سانسوں اس کے آنگ آنگ پر بکھیر گئی۔ کمزور لمحے کی گرفت میں جکڑا شاذم خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کرتا اٹھا اور فریش ہونے چل دیا۔ چہرے پر دھیمی سی مسکان اور گلابیاں لیے وہ بھی کچن میں آئی اور اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اسے شروع سے ہی کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ اپنی ماں کی طرح آئے دن نیو ڈشز وہ اپنے پاپا کو کھلاتی تھی
اب بھی وہ اس کے لیے چیز آملیٹ شہد سے تیار کیا پین کیک اور چیزیں ٹوسٹ لے جا رہی تھی جب گل حیران ہوتی بولی، برجائی یہ کیا ہے؟ یہ ہیلدی ناشتہ ہے، کینیڈا میں سب یہی کھاتے ہیں، تم بھی کھاؤ، بہت مزے کا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ جب گل منہ پر ہاتھ رکھتی شرما گئی۔ وہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتی وہ جسے جانے کو ہوئی، اسے خیال آیا شازم کے کپڑے ہی نکال دے۔ وہ اس کی کپڑے نکال کر صوفے پہ رکھتی جیسے جانے کے لیے مڑی۔ شازم تولیہ لپیٹے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اس کا کسرتی بھیگا جسم نمایاں تھا، گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے، مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان اس کے سامنے تھا۔ اس نے نظریں چرائی۔ آپ کا ناشتہ، ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی وہ جانے لگی جب شازم اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ میری غیر موجودگی میں تو بڑے دھڑلے سے یہاں رہتی تھی اور اپنی مرضی چلاتی ہوئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے دیکھتے چوٹ کی، اور ان کپڑوں کو کس اجازت سے تم نے ہاتھ لگائے؟ دیکھیے اب آپ مجھے بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں، اور یہ جتنا گھر آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ مجھ سے نکاح کر کے یہاں لائے ہیں، بھاگ کر نہیں آئی میں، جو اس طرح کی بے رخی دیکھا کر مجھے ٹیز کرتے ہیں۔ بیوی ہوں آپ کی اور آپ میرے شوہر۔ دو بتو جواب دیتی ہوں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، لیکن اگلے ہی پل وہ ان کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے نظر جھکا گئی۔ اس پل وہ اس سادگی میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شازم کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر تمام فاصلے سمیٹ لے۔ جب وہ خاموشی سے اس کے برابر سے گزرتی چلی گئی، شازم نے ناشتے کی ٹرے کو بے یقینی سے دیکھا، جو بنانے والے کی محبت اور چاہت کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ بہت اداس سی حویلی کے باہر لگے گھنے درختوں میں سے ایک کے نیچے بیٹھی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی اس کی محبت کو پانے کی چاہت میں ساری زندگی سے سکتی رہے گی؟ کیا وہ کبھی اس کی محبت کو بن کہے کبھی جان نہیں پائے گا؟ آخر کب تک وہ اس اندیکھی آگ میں جلتی رہے گی؟ لاتعداد سوچے تھی تبھی خانم وہاں چلی آئی۔ کیا بات ہے بیٹا، اداس ہو؟ تمہارے اور شازم کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ خانم اس کے چہرے پر چھائی تحریر پڑتی بولی جب اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو ان کے سارے سوالوں کا جواب دے گیا۔ نہ میری شہزادی بیٹی، ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے۔ شادی شدہ زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں جنہیں پیار اور محبت سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ شوہر کو اپنے حسن اور محبت کے پلو سے باندھنا سیکھو۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہے، ان کے بیچ کوئی شرم کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ ناراض ہے تو تم آگے بڑھ کر اسے پیار سے منا لو۔ شازم نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، اور ان دکھوں کی ذمہ دار صرف عورت ہی رہی۔ وہ تو یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، جو اگر میں نے قسم نہ دی ہوتی۔ وہ شادی اور عورت ذات سے بہت ناراض ہے، کیونکہ بہت چھوٹی سی عمر میں اس کی ماں اسے اور گل کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا بابا یہ دکھ برداشت نہ کر سکا اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو کیسے سنبھالا یہ میرا رب جانتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے بابا کی جگہ سرداری سنبھال لی، اس پورے گاؤں کو سنبھالا، اور پھر جب اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی تو وہ میرے قسم کے سامنے مجبور ہو کر ایک عورت پر یقین کرنے جا رہا تھا، تو اس عورت نے پھر سے اسے دھوکہ دیا۔ اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں میری بچی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اسے اپنی محبت سے بھر دو گی، اس کی بدگمانی دور کر دو گی، اس کی تنہائی کو کہکشاؤں میں تبدیل کر دو گی۔ خانم اس کا ہاتھ تھامے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ اس وجہ سے اس کے قریب نہیں آتا تھا کہ اسے لگتا کہ وہ اسے چھوڑ جائے گی، اسی طرح جیسے باقی کی دو عورتیں گئیں۔ وہ سمجھ گئی ان کڑوی کسیلی باتوں اور غیرت کے پیچھے اس کا ڈر، وہ ماضی سے خوفزدہ ہے۔ تب اس نے اپنے دل کو مضبوط کرتے خول میں مقید کر لیا۔ اسے شادی کی رات والی وہ تمام باتیں یاد آئی جو شازم نے اس سے کہی تھی۔ خانم میں فکر نہیں کرے، میں انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، جس پر وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ ارہا دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر آئی تو دیکھا شازم لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کرنے کے ساتھ سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ ارہا پر اچانک چھینکوں کی برسات شروع ہو گئی، تبھی وہ گیلری میں چلی آئی۔ شازم سگریٹ انگلیوں میں دباتے پریشان سے اس کے پیچھے چلایا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں سردی تو نہیں لگ گئی؟ یہاں کے بدلتے موسم کی ابھی تم عادی نہیں ہو نا؟ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا بولا۔ وہ یہ ارہا بھی کچھ کہتی کہ اسے پھر چھینک آ گئی۔ اس کی ناک لال ہو چکی تھی، جس سے وہ پہلے سے کہیں زیادہ کیوٹ دکھائی دے رہی تھی۔ روکو، میں تمہارے لیے کافی لاتا ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا، تبھی ارہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں کے بیچ دبی سگریٹ نکال کر بالکنی سے باہر پھینک دی۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا کیا؟ ارہا کا ہاتھ کی ملائمیت محسوس کرنے کے باوجود وہ اس پر ناراض ہونے لگا۔ وہ مجھے اسموکنگ سے الرجی ہے۔ اچھو! وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اسے کھڑا کرتا اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیڈ پر لے آیا
اور ساتھ ہی پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حد ہوتی ہے، تم مجھے یہ بات پہلے نہیں بتا سکتی تھی۔ چھینکوں سے دوری ہوتی ارہا کو دیکھ اس نے کہا۔ ارہا کا ہاتھ اب بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھا، جسے نہ شازم نے چھوڑا نہ ارہا نے چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ نے اس سے پہلے کب اپنی توجہ مجھ پر عنایت کی ہے یا مجھ سے بات کرنا ضروری سمجھا؟ گلاس لبوں سے لگا دی وہ معصوم انداز میں شکوا کر بیٹھی۔ بے اختیار شازم کے لبوں پر مسکراہٹ ذر آئی۔ اس نے اٹھ کر روم فریشنر سپرے کیا تاکہ اسموکنگ کی ناخوشگوار ہوا زائل ہو جائے۔ میرے لیے اتنا کرنے کے لیے تھینکس۔ اس کی طبیعت قدرے سنبھلی تو اس نے شازم کو مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک انجانی سی خوشی تھی جو اس کی ذرا سی توجہ پاتے ہی پھوٹ پڑی تھی۔ کوئی امید مت رکھنا، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، اور سنا ہے کافی نازو اندام میں پلی بڑی ہو۔ تمہارا خیال رکھنا ہم سب کا فرض بنتا ہے، نہیں تو تمہارے والدین کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ان کی شہزادی جیسی بیٹی کو کن ناقدروں کے حوالے کر دیا۔ اس نے فوراً ہی ارہا کی خوشیوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ نفرت کے مرہم کے سوا کیا کچھ نہیں آپ کے پاس مجھے دینے کو۔ آخر کو وہ زچ ہو گئی۔ آخر چاہتی کیا ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ارہا کے شکوے پر وہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرا مسئلہ آپ ہے۔ ایسی کون سی جنگ ہے جو خود سے لڑ رہے ہیں جس کا خامیازہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ وہ بھی تیز جواب دیتی بولی۔ اپنی بھولی صورت اور اچھی سیرت کا جادو تم صرف خانم اور گلبیور ہی چلا سکتی ہو، مجھ پر ان سب کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں جلدی یا بدیر تم اس گھر کو چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی، اس لیے محبت کا ڈرامہ کرنا بند کرو، دور رہو ہم سے۔ وہ غصیلے تیور لیے اس کی جانب دیکھتا بولا۔ پلیز بس کر دے یہ فضول کے اندازے لگانا، میں تنگ آ چکی ہوں جھوٹی دکھاوے کی زندگی جیتے جیتے۔ آپ کی بدگمانی دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ارے جیسے سب کے چہرے ایک سے نہیں ہوتے اس طرح انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان کی بناوٹ، خصلت، پسند، انداز، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور ارہا شازم اسفندیار خان کا موازنہ دوسری کم ظرف عورتوں سے لگانا بند کرے۔ کسی اور کے جرم کی سزا مزید ارہا نہیں کاٹے گی۔ ارہا جارحانہ انداز میں اس کا کالر پکڑے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اچھا سزا تو تم سزا کاٹ رہی ہو، یہاں تنگ آ چکی ہو۔ ڈونٹ وری، میں جلد ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ تم فرار ہو میں خود تمہارا بندوبست کرتا ہوں، میں واپس تمہاری دنیا میں پہنچاؤں گا۔ شازم نے اس کی دونوں بازو کو غصے سے پکڑتے صفاقے سے کہا، اور اگلے ہی پل زور سے اسے بیڈ پر دھکا دیتا واش روم میں چلا گیا۔ اس اچانک ابتداء پر ارہا گمسم سے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے جنہوں وہ دکھ سے صاف کر گئی۔ شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے لیکن وہ اب بھی دور ایک دوسرے سے اجنبی بنے کھڑے رہے۔ ارہا چاہ کر بھی فاصلے کم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جتنی کوشش کرتی شازم اتنا اس سے دور چلا جاتا۔ ان کے بیچ روایتی میاں بیوی والا رشتہ تھا ہی نہیں۔ وہ اکثر کینیڈا اپنی ماں سے جب بات کرتی تو وہ یہی کہتی کہ سب چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اس کا دل شازم کی بے رخی سے دل برداشت نہ ہوتا تو وہ یہی سوچتی کہ لعنت بھیج کر واپس چلی جائے، لیکن پھر وہ اپنی محبت سے ہارتی بے بسی سے رو دیتی کہ وہ سنگ دل مرد سے محبت کرتی تھی اور حد سے بھی زیادہ کرتی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے مزاج کے خلاف 7 بجے اٹھی کیونکہ شازم جلدی ناشتے کرنے کا عادی تھا۔ اس کی خاطر وہ خود کو اس حد تک بدل گئی تھی کہ اپنی پسند، مزاج، عادت، حتیٰ کہ خود کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو دیکھا شازم اب بھی سو رہا تھا۔ وہ کبھی دیر تک سویا نہیں تھا۔ اسے شک ہوا کہ بڑھ کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار ہوا۔ وہ بھاگ کر نیچے آتی خانم کو بتایا۔ جب کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آتا اسے چیک اپ کرتا، دوائی دے کر چلا گیا۔ بیٹا اسے رات سے بخار تھا، اس نے تو نہیں بتایا، لیکن تم ہی کم از کم ہمیں بتا دیتی تو رات کو ہی دوائی لے آتے۔ خانم کی باتوں پر شرمندہ ہو گئی۔ اب انہیں کیا بتا دی کہ ان کا لاڈلا پوتا اسے اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں آئی تو دیکھا بخار کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش تھا۔ گندمی رنگ، انابی ہونٹ بخار سے زرد تھے، بکھرے بال، گہرے ابرو، موڑی ہوئی پلکیں۔ وہ شخص جو اس کا نصیب تھا، مردانگی منہ بولتا ثبوت تھا۔ کاش اسے دل سے اپناتا، اس کی محبت پر ایمان لاتا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگی جو وہ چلتے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ اس کے قریب ہوئی اور اپنے نرم پیاسے لب اس کی جلتی پیشانی پہ رکھ دیے۔ جب ہی وہ معصوم بچے کی طرح کسمسایا، ارہا پیچھے ہٹ گئی۔ ارہا مجھے اکیلا مت چھوڑنا پلیز، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، میرے پاس رہو، مجھے چھوڑنا مت۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ ارہا گھبرا گئی۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں نے ارہا کا نام پکارا تھا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی شازم، کبھی نہیں۔ وہ جھک کر آہستہ سے بولی جس پر شازم پرسکون سا ہو گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹانے لگی۔ تبھی شازم نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا
اسے لگا وہ جاگ رہا ہے۔ الہا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، لیکن وہ بے ہوش ہی تھا۔ 2 دن بعد جا کر اس کی طبیعت بہتر ہوئی۔ آج گل کی سسرالی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والے تھے اور الہا نے ہر چیز کی تیاری اپنی نگرانی میں کروائی تھی۔ وہ صبح سے مصروف تھی، کبھی ملازم کو کسی کام کی ہدایت دیتی تو کبھی کسی چیز کی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ وہ کینیڈا جیسے آزاد ممالک سے آئی ہے۔ شازم کی نظریں صرف اس کا طواف کر رہی تھی۔ ارے بیٹا، کام تو ہوتے رہیں گے، جاؤ تم بھی تیار ہو جاؤ، اور ہاں اچھے سے تیار ہونا، تم اس کی گھر کی بہو ہو اور ایک سردار کی بیوی۔ خانم نے اسے ہدایت دی۔ تبیرہ کی نظر شازم سے ملی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں خانم آپ، جب سے شادی ہوئی ہے ہم نے انہیں ایک بار بھی دلہنوں کی طرح سجتے سنورتے نہ دیکھا۔ مانا کہ آپ حسین ہیں، کسی تیاری کی آپ کو ضرورت نہیں، مگر پھر بھی آج تو آپ کو بالکل نئی نویلی دلہنوں کی طرح سج دھج کر تیار ہونا ہی پڑے گا۔ گل التجا کرتی بولی، جس پر ارہا اداسی سے مسکرا دی۔ اب وہ کیا کہتی؟ وہ ہر جائی تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ آخر تیار ہوتی بھی تو کس کے لیے؟ دنیا جہاں کی خوبصورتی اس میں سمائی تھی، آخر کس کام کی تھی اس کی یہ خوبصورتی؟ شازم تیار ہو کر مہمانوں کے انتظام کے لیے نیچے آ گیا۔ جب ارہا تیار ہونے لگی، اب تو مہمان بھی آ چکے تھے لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ تبھی شازم غصے سے بھرا اوپر آیا، لیکن سامنے ہی پہلی نظر اس پر ڈالتا وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ اس کی ہے۔ پیروں تک چھوٹی سیاہ رنگ کے فراک جس میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا، لمبے کھلے بال، لائٹ سا میک اپ، کانوں میں جھمکے، ہاتھوں کی کھنکتی چوڑی، اور پورے کمرے میں پھیلی اس کی مخصوص گلاب سی خوشبو جو شازم کے حواسوں پر چھانے لگی۔ اس کا غصہ پل میں چھومنتر ہوا۔ ارا کی شازم کی طرف پیٹھ تھی، وہ اس کی موجودگی سے لائلم لمبے بال ایک طرف کیے پیچھے کی زپ بند کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ تبھی اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف آتا اس کی بیک زپ بند کرنے لگا۔ ارا گھبراتی جلدی سے مڑی، لیکن وہ پہلے ہی اپنا کام کر چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی اور کتنے ہی پل خاموشی سے سرک گئے۔ حسین آنکھوں میں اس وقت کیا کچھ نہیں تھا۔ شازم کے لیے حزن و ملال، فسردگی، شکوہ، اس کی آنکھیں پل میں بھیگی۔ جب وہ سائڈ سے ہوتی جانے لگی، تبھی شازم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے جا لگی، حیران کن رہ گئی۔ اس کا نازک ہاتھ شازم کے سینے پر تھا۔ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اتنا کہتا وہ آہستہ سے اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وہ واقعی سراہنے اور چاہنے کے قابل ہے، لیکن ارا کی جان تو جیسے پیروں سے نکل گئی۔ وہ کتنے پل یوں ہی کھڑی اس کی تعریف تو کبھی اس کی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلی کے نیچے محسوس کرتی رہی۔ سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ آج سب کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش اور تعریف تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنی طبیعت میں خوشی کے ساتھ بہت تھکان بھی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی مہمانوں کے جاتے ہی وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس ایک ہلکی سی روشنی سائڈ لیمپ سے آتی جس میں شازم کا وجود نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ سو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ ڈریس چینج کرنے واش روم میں جاتی جب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے کے ساتھ تیز بارش کی صورت بدل گئی اور وہ بے اختیار بالکنی میں چلی آئی۔ بارش نے جیسے ہی اس کے سوکھے بدن کو بھگویا، ایک عجیب سا پر لطیف سا احساس اس کی روح میں اتر گیا۔ ساون کی مہک، بارش کی پھوار، اوپر سے سیاہ رات، موسم اس سحر انگیزی میں کھوئی سب سے بے پرواہ وہ بس بھیگ رہی تھی۔ تبھی کوئی بہت خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے، ٹھیٹھی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کافی دیر بھیگنے کے بعد وہ جیسے جانے کو مڑی تو اسے وہ وہاں کھڑا دیکھ چونک گئی۔ لگتا ہے تمہیں بارش بہت پسند ہے، وہ اس سے مخاطب تھا۔ ارا بنا کوئی جواب دیے وہاں اس کے برابر سے گزری۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ اس کی کلائی پکڑے بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا ہاتھ چھوڑیں، ہلکی سی مزاحمت کرتی وہ ناراضگی سے بولی۔ تبھی شازم نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا جس سے وہ بے اختیار اس کے جسم سے آ ٹکرائی۔ کچھ بالوں کی لٹیں اس کے بھیگے چہرے پر آ چپکی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ آخر وہ شخص اس سے چاہتا کیا تھا؟ کیوں بار بار اس کے قریب آ کر پھر دور جاتا؟ اس کی محبت اور بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ شازم نے بہت پیار سے اس کے چہرے سے ان بھیگی لٹوں کو ہٹایا۔ اس کے بھیگے کپڑے اس کے سوکھے جسم کو راحت و تسکین دے رہے تھے۔ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا، اور پھر وہ ہوا جس کا گمان ارا کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ شازم آہستہ سے جھکتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ شادی کے 2 ماہ بعد آج وہ مہربان ہوا تھا تو ارا نے بھی اسے نہیں روکا۔ وہ تو کب سے اس کی محبت کی پیاس میں جل رہی تھی۔
ارا شدت سے اپنی آنکھیں بند کرتی، اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیج گئی، اس کی غربت کا نشہ ایسا چڑھا کہ وہ ظالم کا دیا ہر دکھ بولتی جیسے دیوانے ہونے لگی۔ اس کی ہونٹوں کو آزادی دیتا اور وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر پورا قابض ہوا تھا۔ تپتی ہوئی سانسوں کی گرماہٹ اسے پگھلانے لگی۔ وہ اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا تھا کہ وہ مزاحمت میں بھی نہ کر سکی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات اس کے جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی اور وہ مومی گڑیا تکلیف سے بے حال ہوتی، خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ فضا میں محبت کا نشہ گھلنے لگا، کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے دونوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ رات بھر شازم کی سرگوشی، اس کی محبت کا احساس دلانا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس بہت حسین تھا۔ زندگی ایک ہی رات میں خوبصورت رنگوں سے بھری محسوس ہونے لگی۔ ایک نظر اپنی پہلو میں بنا شرٹ کے سوئے اس نے شازم کو دیکھا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اس کا فون بجا۔ کال کینیڈا سے آ رہی تھی، جس پر پتہ چلا اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بہت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال ایڈمٹ کروایا گیا۔ خبر سننا تھا کہ اس کا دل اداس ہو گیا اور وہ اس وقت صرف اپنے پاپا کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس پل صرف وہ اداس نہیں تھی، بلکہ شازم سے اس کی اداسی دیکھ ہی نہ گئی، اور اس نے پل میں اسے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کرتے اس کی ٹکٹ بک کروا دی اور وہ کینیڈا آ گئی۔ اس کی جانب پر سب سے زیادہ اداس شازم تھا۔ کچھ دنوں بعد مبشر صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی، جس سے وہ گھر آ گئے۔ ارا بھی سب سے مل کر بہت خوش تھی، لیکن اب اسے بھی شازم کی یاد ستاتی تھی۔ وہ جلد سے جلد پھر پاکستان شازم کے پاس آنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں نے بہت کہا کہ وہ واپس نہ جائے، لیکن وہ ایک نہ مانی، صاف کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور آج یا کل میں وہ واپس چلی جائے گی، جس پر سائرہ بھی تھک کر چپ ہو گئی۔ اگلے دن اس نے جانے کی تیاری پکڑ لی۔ جہاں وہ پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی، وہاں آگ کے کچھ دنوں میں ہی اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ ماں باپ کے لاکھ روکنے پر بھی نہ رکی اور سیدھا پاکستان چلی آئی۔ مبشر صاحب تھوڑا حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ ان کی بیٹی اس شادی کو قبول کر چکی ہے۔ دوسری جانب شازم کی حالت بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ اس کی بڑھتی بے چینی، بے قراری، اداسی گل اور خانم سے چھپی نہ رہ سکی۔ آتے جاتے وہ ہر وقت اسے ارہا کے نام سے چھیڑتے، جس سے وہ مسکرا دیتا۔ اس کے بغیر تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ وہ وقت کے ساتھ ارہا کی محبت کتنی شدت سے اس کے وجود میں پنجے گاڑ چکی تھی۔ بس وہی اس کی بات سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ اب وہ اس کے آنے کے بعد اپنی محبت کا اظہار اس سے کر کے ہی رہے گا، اور ایک پل کو بھی وہ مزید اسے خود سے دور نہیں کرے گا۔ بیڈ روم میں آتے ہی ارا اسے شدت سے یاد آنے لگتی تھی۔ اس کی یادوں سے بھاگنے کے لیے وہ ہر وقت گھر سے باہر خود کو مصروف رکھتا۔ ارا جب گھر پہنچی، خانم اور گل اچانک اسے دیکھ حیران ہوتی خوش ہو گئی، لیکن جس کے لیے وہ 7 سمندر پار بھاگی آئی تھی وہ اس وقت یہاں تھا ہی نہیں، بلکہ شہر گیا تھا، اور رات تک اس کی واپسی تھی۔ وہ اداس ہوتے کمرے میں چلی آئی تو حیران رہ گئی۔ روم جیسا کا ویسا تھا، اس کی ایک ایک چیز ترتیب سے اپنی جگہ رکھی گئی تھی۔ ارہا مسکرا دی۔ لگتا ہے مجھے کسی نے بہت مس کیا ہے، خود سے کہتی وہ کپڑے لیے فریش ہونے چلی۔ اچھے سے نیند پوری کرنے کے بعد اس نے شازم کی پسند کا مزیدار سا کھانا بنایا، تبھی اسے زوردار سے چکر سے آئے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، گل نے پھرتی سے اسے سنبھالا۔ ورجائی کیا ہوا؟ خانم خانم، وہ پریشان ہوتی اب آوازیں لگا رہی تھی، اور خانم بھاگی چلی آئی۔ اس کمرے میں لاتے بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اگلے کچھ منٹوں میں ملنے والی خوشخبری نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ خانم اسے دعائیں دیتی تھک ہی نہیں رہی تھی۔ گل کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اب بس اسے شازم کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کا کوئی 1 بج رہا تھا جب اس کی گھر واپسی ہوئی۔ تھکن سے چور ہوتے وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوف، کتنا سناٹا ہے! ارد گرد دیکھتے اس نے افسردگی سے سوچا۔ تبھی اس کا سیل بجا۔ وکیل صاحب، پیپر تیار ہے۔ اچھا کیا آپ نے پیپر میری بیوی کے آنے سے پہلے تیار کروا دیے۔ میں بہت ٹائم نہیں لینا چاہتا، آپ جلدی سے ساری کارروائی مکمل کریں۔ میں وقت نہیں لینا چاہتا، آپ پیپر گھر بھجوا دیں، میں اپنی وائف کے سائن پیپرز پر کروا کر آپ کو بھجوا دوں گا۔ سامنے مخالف سے کچھ باتیں کرتے اس نے کال کاٹ دی۔ اس سب سے بے خبر کوئی اوپر اندھیرے میں اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ کاغذات سائن، بیوی کی قانونی کارروائی، یہ سارے الفاظ اس کا ذہن مفلوج کر رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ قدموں کو گھسیٹتی بامشکل اپنے کمرے تک آئی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ کمرے کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی بچوں کی طرح دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ شازم کمرے کے قریب جیسے ہی پہنچا، اسے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔
وہ چونک گیا۔ اس کے خیال میں تو ارہا تو یہاں تھی ہی نہیں، گل خانم کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ پھر اس کے کمرے میں کون تھا جو رو رہا تھا؟ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا تو اگلے ہی پل زوردار جھٹکا لگا۔ پورا کمرہ موم بتی کی روشنی سے ٹمٹما رہا تھا۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پورا کمرہ مہکتا ایک رومانٹک سا تاثر دے رہا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر حیران کر دینے والا جھٹکا وہ یہ تھا کہ اس کا وجود جو اپنا قاتلانہ حسن لیے ریڈ باریک نائٹی میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کا پیچھے کا گہرا گلا جس سے اس کی خوبصورت کمر جھلک رہی تھی، شازم کو پل کے جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ بے اختیار اس کی سمت بڑھا۔ کیا ہوا ارہا؟ اس کے پاس بیٹھتا بھی وہ اتنا بولا ہی تھا کہ وہ ایک دم اس کی سینے سے آ لگی۔ شازم کو بہت سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ نہ صرف نائٹی میں تھی بلکہ اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے اور اس پر لائٹ میک اپ کیے وہ اس وقت اس کی نازک جان پر آفت ڈھا رہی تھی۔ پلیز شازم، مجھے طلاق مت دے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، مجھے کوئی سائن نہیں کرنا، وہ ہچکیوں سے بے ربط جملوں میں کہہ رہی تھی، جس پر شازم سب سمجھتا مسکرا دیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر بٹھایا۔ پھر بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کرتا اسے دیکھنے لگا۔ شش، یہ لفظ اب کبھی اپنی زبان پر مت لانا، میں تو خود اب تمہارے بغیر ایک لمحہ نہیں جی سکتا، بس اعتراف تھوڑی دیر سے کر رہا ہوں، آئی لو یو جان۔ وہ آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو چومتا خماری بھری آواز میں بولا۔ پھر وہ کاغذات؟ ارا حیرانی سے بولی۔ وہ میں نے تمہارے لیے زمین لی ہے، سوچا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا تم میرے تحفے کو غلط سمجھ بیٹھو گی، شازم شرارتوں کے بولا۔ لیکن اب آپ میرے سرپرائز پر ضرور حیران ہوں گے۔ جب وہ شرمائی شرمائی سے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھتی اسے دیکھنے لگی، تو کیا میرا مطلب تم… او مائی گاڈ، ہم ممی پاپا بننے والے ہیں؟ ہمارے خوشی کی وہ پاگل سا ہونے لگا۔ شازم نے اسے زور سے اپنی باہوں میں بھر لیا، ارا کے ماتھے پر، آنکھوں پر، گالوں پر تو کبھی ہونٹوں پر شازم کے لبوں کا لمس بکھرنے لگا۔ آج میں بہت خوش ہوں ارہا، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے اور ہمارے بچے ہماری محبتوں اور شفقتوں کے بیچ پل کر جوان ہوں گے۔ شازم نے اس پر اپنی پیار کی بارش برسا دی، جس پر وہ بکتی چلی گئی۔